بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان پہ رکھا ہوا ہو۔ 3 ٹاپکس ہیں، 3 خبریں جو آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ فوج نے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان اعلیٰ ترین افسران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں جو فیض آباد دھرنا کیس کے میں جو شریک تھے اور جو شامل تھے، اور 2017 کے فیصلے کے اوپر قاضی فائز صاحب کے جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اچھا، یہ گارنٹیز کن حالات میں دی گئی ہے اور کس کے تھرو دی گئی ہے، اس کی تفصیل تو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ دوسرا، میرے پاس خبر کنفرم آ گئی جی، معاف کر دیا نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو، معاف کر دیا یوں کر کے نا، ٹھیک ہے، اور جنرل فیض صاحب کو بھی معاف کر دیا۔ اور کس بنا پر میں کہہ رہا ہوں، یہ خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اب وہ بیانیہ بیونیہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ دبردوس ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت جو حالیہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو پڑ رہا ہے، وہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے جب شعیب شاہین اور دیگر معاملات کا ذکر کیا تو کیا جواب لے کے آئے ہیں، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ تو ویلاگ بہت اہم ہے، تو اس کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، اس کے لیے بٹن دبا دیں تاکہ میرا اور یہ آپ کا رابطہ بحال رہے۔ تو سب سے پہلے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے کچھ تشنگی تھی، تو میں نے کہا وہ میں ذرا اب آپ کو اس ویلاگ کے اندر تفصیل سے بتا دوں۔ کچھ نئی خبریں میرے پاس آئی ہیں آج نا، دھڑا دھڑ درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں جس دن سے اس کو فیصلہ کیا گیا کہ اس کی اپیلوں کے اوپر اب فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو آج دھڑا دھڑ، آج بھی آئی بی کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، وزارت دفاع کی طرف سے، ہر طریقے سے، سوائے شیخ رشید صاحب نے اپنی درخواست واپس نہیں دی، تو درخواستیں واپس لی جا رہی تھی۔ اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان تمام درخواستیں واپس لینے والوں کو بہت ہی آڑے ہاتھ لیا، اور بلکہ ایک سٹینڈ لیا، اور بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا جو میں امید بھی کر رہا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا اتنے سال یہ کیس زیر التوا رہا ہے، ابھی تک کوئی نہیں بولا، آج تک کوئی نہیں بولا۔ جب سے اس کیس کی سماعت مقرر ہوئی ہے تو باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں۔ جس نے بھی بات کرنی ہے وہ اس پلیٹ فارم پر عدالت کے اندر آ کر بات کرے، میں یہاں زبانی تقریریں نہیں سن سکتا۔ اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو عدالت میں آ جائے، کیونکہ یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ویڈیو، ریڈیو، ٹی وی اور یوٹیوب، جی ہاں، ان پر کیس آپ ڈسکس کریں گے تو عوام کو کیا میسج جائے گا؟ یعنی وہ افراد جب سے کیسے ٹیک اپ کر کے نا پرائم ٹائم کے اندر بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے کہ اب تو یہ ہونے والا، اب تو یہ ہونے والا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اداروں کے خلاف یوں کھڑے ہو گئے، یوں ایکشن لے گئے۔ انہیں کہ ادھر آ کے بات کریں، کیا ایسا ہو سکے گا، کیسا ہو سکتا ہے؟ آج بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی سماعت میں جتنے بھی درخواست واپس لینے والے تھے ان سب کو پوچھ رہے تھے، کوئی تو بتا دو کہ درخواست دائر کیوں کی تھی حالانکہ آپ کا معاملہ نہیں تھا، کوئی تو بتا دو کہ درخواست واپس کیوں لے رہے ہو حالانکہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ کون ہے جس کے کہنے پر یہ ساری باتیں کرے ہو؟ بار بار کہ ایک شخص منہ سے بول دے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہی کہہ رہے تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ان میں سے کسی کا نام لیں۔ وزارت دفاع آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی درخواست واپس لے لو، ہم گڑے مردے نہیں کھیڑنا چاہتے۔ الیکشن کمیشن، آپ کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ کو کس نے کہا درخواست واپس لینے کو؟ جو آپ نے اپیل کی تھی، وہ اپیل واپس لینے کو کس نے کہا؟ بار بار پوچھتے رہے، مگر نہیں، نہ کسی نے بولنا تھا۔ نہ میں نے آج ٹویٹ کیا نا، یہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے، اگر بولیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، ان کی مثال ایسی چل رہی تھی۔ اچھا، بہرحال، اور اب چیف جسٹس نے کہا ایسی حرکتیں کرنے سے، ٹی وی، سوشل میڈیا وغیرہ پہ عدالتوں کے حوالے سے باتیں کرنے سے نا عوام کے دل میں نا سوال پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں شرمندہ نہ کرے، جو کہنا ہے یہاں آ کر کرے۔ اچھا جی، 2017 کے حوالے سے بولا ہے، 2017 میں معاملات کیسے چلے یہ تو مجھے پہلے بتائیں۔ میں نے کہا اگر اپیل واپس ہوگی تو وہ کہہ گے پھر میرے 2017 کا فیصلے پہ عمل کریں۔ انہوں نے کہا کیسے چلے یہ بتائیں، دھرنا کیسے چلا، کس کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سب کو بولا انہوں نے کہا کس کے حکم پر آپ نظر ثانی کی درخواست کی تھی؟ یہ ساری درخواستیں جو آپ نے 4 سال تک اس پہ کچھ پوچھا نہیں ہم سے، مقرر بھی نہیں ہوا کہ کس کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست تھی، اور آج کس کے حکم پر یہ نظر ثانی کی درخواست واپس لے رہے ہیں؟ جس سے متعلق یہ کیس تھا وہ تو تھی ٹی ایل پی، اور ٹی ایل پی نے اس کے اوپر تو نظر ثانی کی درخواست کی نہیں، اور اس وقت خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے اور وہ ہمارے اس فیصلے سے لگتا ہے مطمئن تھے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وزارت دفاع آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ الیکشن کمیشن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایف آئی اے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آئی بی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جس سے متعلق تھی انہوں نے نہیں بات کی۔ اچھا جی، یہ بھی انہوں نے بولا، اور انہوں نے کہا اس وقت کس کا حکم تھا اور آج یہ بتا دیں۔ اچھا جی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے معاملے خراب ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی مطلب یہی ہے کہ گھڑے مردے نہ کھیڑے جائیں۔ اور
فیصلہ نہ ہی آئے اسی فیصلے تک ہی رکھا جائے، پھر دوبارہ سے وہ ساری چیزیں ہوں گی اور پھر ادارے خراب ہوں گے ڈیفینیٹلی، یہی ایک وجہ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ تو قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں یہ آپ لوگوں کی اپیلیں واپس بھی لے لوں نا تو ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، میرا یہ سب سے بڑا سوال ہوگا۔ اور بہرحال کچھ کورٹ کے رپورٹرز نے یہ ضرور بات بتائی ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، جی ہاں نوجوان اٹارنی جنرل جو ہے، ان کے تھرو باقاعدہ پیغام دیا گیا ہے مسلح افواج کی طرف سے کہ عدالت کے فیصلے پر مسلح افواج عمل درآمد کرائیں گی، مطلب اپنے اداروں میں انکوائری کرنے کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جو فیصلہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا۔ مطلب سیدھا سیدھا جو اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید، ان کی بلی چڑھتی ہے۔ لیکن میرا استدلال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی بلی نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ اتنے بڑے فیصلے یہ ایک شخص نہیں لیتا، یہ ادارے لیتے ہیں۔ اور دیکھیں ان فیصلوں کے پیچھے پورا ادارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 1 اکتوبر کو اس سوچ کے ساتھ تاریخ مؤخر ہوئی ہے کہ ہم اس کو لائیو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پیش رفت تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، باقاعدہ طور پر یہ درخواستیں واپس اس پہ ہو رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کے تھرو کہا گیا کہ ہم اپنے ادارے کے وہ افسران، اور اس میں ڈیفینیٹلی اس وقت ڈی جی سی، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سب کے اوپر انہوں نے سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا انہی کے ساتھ۔ دوسری خبر شہباز شریف صاحب سے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو منا لیا جی، اور وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے اور کوئی بیانیہ نہیں بنائیں گے، باجوہ اور فیض حمید کے خلاف کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اور رپورٹ آئی ہے کہ نواز شریف نے ان کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ معاف ہمیشہ طاقتور آدمی کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نواز شریف صاحب طاقتور ہیں اس وقت تو وہ معاف کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، مطلب بیانیہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے جی۔ اور نواز شریف صاحب نے یقین دہانی کرا دی ہے، تبھی شہباز شریف واپس آئیں، یقین دہانی انہوں نے کرا دی ہے۔ اور اسی لیے میں نے دیکھا کل جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے اگر ادارے نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم 9 مئی والے واقعات کا جو ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کر لیں۔ یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، میں نے کل آپ کو رپورٹ کی تھی۔ اب اکانومی کا بیانیہ شروع کر دیا گیا، تو اب اسی کے اوپر یہ ساری بات ہوگی، اور لندن کے صحافی خود سورس بن کر یہ ساری باتیں کوٹ کر رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی مشاورت ہوئی ہے، اس کے بعد کنونس ہوئے ہیں، مطلب تصادم کی راہ پر نہیں چلنا، اور اس بات پہ بھی کنونس ہوئے ہیں۔ اور ماضی کے جو معاملات بتائے ہیں کہ ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ادارے نے کبھی اپنے سابق یا موجودہ سربراہوں کے اوپر کبھی احتساب کیا ہوا، احتساب کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، نون لیگ کی پوری قیادت نواز شریف صاحب کے ان بول بچن سے اتفاق نہیں کر رہی تھی، خواجہ آصف صاحب سے لے کے خواجہ سعد رفیق اور جاوید لطیف تو خیر وہ بولتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں، لیکن خرم دستگیر، یہ تمام میں کوئی بھی متفق نہیں، ایک بہت بڑی اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی ود ان پارٹی نواز شریف صاحب کے اس بیانیے سے متعلق۔ جسٹ میں یہ نہیں کہتا وہ پارٹی ٹوٹ رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ تھا۔ تو پہلے یہاں منا لیا گیا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب اور شعیب شاہین کی لڑائی سوشل میڈیا پہ کافی ڈسکس ہو رہی ہے جی، اور آج شیر افضل صاحب نے کہا تھا کہ آج میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کے سامنے اپنا موقف رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملاقات اچھی رہی، اپنی کارکردگی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی کارکردگی کے حوالے سے میڈیا میں اپنی نمائندگی بالکل جاری رکھیں، اور تفصیلی بات انہوں نے کہا میں اگلے ٹویٹ پہ لکھوں گا، لیکن مجھے اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے برطانیہ جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، وہ میرا شکریہ ادا کرنا بھول گئے کہ میری ماضی کی کیا کارکردگی تھی۔ پھر انہوں نے پورے 14 پوائنٹس میں انہوں نے بتایا، اور بڑے کنونسنگ پوائنٹس ہیں، یہ میں آپ کو نہیں بول سکتا، یہ پی ٹی آئی کا اپنا ذاتی مسئلہ انٹرنل مسئلہ، انہوں نے 14 بڑے کنونسنگ پوائنٹس بتائے ہیں کہ میں نے اتنے سینکڑوں کیسز کی، میں نے پٹیشنز دائر کی، درخواستیں دائر کی، یہاں لڑا، اور کس طرح مارچ 2022-23 کے اندر، مارچ 2022 کے شعیب شاہین کو باقاعدہ 23 کے اندر فواد چودھری صاحب لے کے آئے، اور یہ سب چیزیں تھیں، بڑے کنونسنگ پوائنٹس ہیں۔ تو وہ پوائنٹس خیر میں آپ سے اگلے کسی ویلاگ کے اندر ڈسکس کر لوں گا، لیکن معاملہ یہ ابھی سینسٹیو ہے، کسی کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ انڈیا بھی بیچ چوراہے میں ٹوٹے گی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔